السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی بہت ہی منفرد، دلچسپ اور انوکھی ہے۔ اس کو آپ لازمی ساری سننا اور ہمیں سبسکرائب لازمی کرنا۔ سبسکرائب کرنا کبھی بھی مت بھولنا، کیونکہ ہم اسی محنت سے یہ کہانی تیار کرتے ہیں۔ آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ شہر کے ایک کونے میں چھوٹی سی لائبریری تھی۔ وہاں شام کے وقت بہت سکون ہوتا تھا۔ ہر روز 5 بجے ایک لڑکی آتی تھی، نام تھا ماہا۔ لمبے بال، سادہ سوٹ اور ہاتھ میں ہمیشہ ایک کتاب۔ وہ کھڑکی والی کرسی پر بیٹھ کر گھنٹوں پڑھتی رہتی۔ اسی لائبریری کے دوسرے کونے میں ایک لڑکا بیٹھتا تھا، علی۔ وہ لکھاری تھا، ناول لکھتا تھا۔ روز وہ کچھ نہ کچھ لکھتا اور ماہا کو چپکے سے دیکھ لیتا۔ 1 سال گزر گیا، نہ کبھی بات ہوئی اور نہ سلام، بس کتابوں کی خوشبو اور قلم کی آواز۔ ایک دن بہت تیز بارش ہوئی، لائبریری بند ہونے لگی، سب چلے گئے۔ ماہا جلدی میں اپنا بیگ ڈھونڈ گئی۔ بیگ میں ایک پرانی ڈائری تھی۔ علی نے ڈائری اٹھائی، پہلا صفحہ کھولا تو وہاں لکھا تھا، اگر کبھی کسی نے یہ پڑھی تو سمجھ جانا وہ میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اب ایسی اس کی کون سی خواہش تھی؟ ابھی آگے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اور آپ بھی سننا۔ اگلے دن علی نے ڈائری ماہا کو واپس کی۔ ماہا نے سر جھکا کر صرف اتنا کہا، شکریہ، اور پھر وہ چلی گئی۔ علی نے اس رات بہت سوچا، آخر وہ سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ علی نے اس رات نیند نہیں کی۔ بار بار ڈائری کا پہلا جملہ یاد آ رہا تھا، وہ میری سب سے بڑی خواہش تھی۔ اگلے 3 دن ماہا لائبریری نہیں آئی۔ علی روز 5 بجے اسی کرسی پر بیٹھتا، کھڑکی والی جگہ خالی رہتی۔ لائبریری والا کہتا، بیٹا آج بھی انتظار۔ چوتھے دن جب علی جانے لگا تو میز پر ایک لفافہ پڑا تھا، نہ نام نہ پتہ، بس علی کے نام سے۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے کھولا، اندر ایک چھوٹا سا خط تھا۔ اب اس خط میں کیا لکھا تھا، ابھی آگے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ علی، میں کل آخری بار آؤں گی، شام 5 بجے لائبریری۔ اگر آپ بھی آئیں تو شاید کچھ کہہ سکوں، ورنہ یہ راز میرے ساتھ ہی دفن ہو جائے گا۔ آخر ایسا کون سا راز ہے جو وہ علی کو بتانا چاہتی تھی؟ میم۔ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ میم سے مراد ماہا۔ وہ آخری بار کیوں آ رہی ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟ علی نے رات بھر جاگ کر فیصلہ کیا، کل 5 بجے وہ ضرور جائے گا۔ اگلا دن صدیوں جیسا لگ رہا تھا۔ علی 4:30 ہی لائبریری پہنچ گیا۔ دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا۔ 5 بجے دروازہ کھلا۔ ماہا آئی۔ آج وہ سادہ سفید لباس میں تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں جیسے رات بھر روئی ہو۔ وہ سیدھا علی کے پاس آئی، پہلی بار اتنے قریب۔ ماہا کی آواز دھیمی تھی، آپ آ گئے؟ علی بس سر ہلا سکا۔ ماہا کھڑکی کے پاس چلی گئی، باہر بارش شروع ہو چکی تھی۔ ماہا بولی، علی میں جا رہی ہوں، کل صبح کی فلائٹ ہے، امی کی دوسرے شہر میں نوکری لگ گئی ہے۔ علی کا سانس رک گیا۔ علی کب واپس آؤ گی؟ ماہا نے ہلکا سا مسکرا کر کہا، پتہ نہیں، شاید کبھی نہیں۔ پھر ماہا نے اپنا بیگ کھولا، وہی ڈائری نکالی، آخری صفحے کھول کر علی کی طرف بڑھایا۔ آخری صفحہ آپ کے لیے ہے، گھر جا کر پڑھنا۔ اب اس آخری صفحے میں اس نے اس کے لیے کیا لکھا ہے، دیکھتے ہیں۔ علی نے لینا چاہا، ماہا نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ ماہا، وعدہ کرو اکیلے میں پڑھو گے؟ علی نے سر ہلایا۔ ماہا نے ایک لمبی سانس لی، دروازے کی طرف مڑی اور بولی، خدا حافظ علی، اور بارش میں بھیگتی ہوئی چلی گئی۔ علی وہیں بیٹھا رہا، ہاتھ میں ڈائری کا بند صفحہ تھا۔ اب اس صفحے میں کیا تھا، دیکھتے ہیں۔ علی گھر پہنچا تو رات کے 9 بج چکے تھے۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی۔ ہاتھ کانپ رہے تھے۔ ڈائری کھولی، آخری صفحے پر ماہا کی لکھائی تھی، علی، میں 1 سال سے تمہیں دیکھ رہی تھی، تمہاری خاموشی، تمہارا لکھنا، کتابوں سے محبت، سب سے محبت ہو گئی تھی۔ میں روز سوچتی تھی کہ آج بات کروں گی،
پر تم اتنے گم رہتے تھے کہ ہمت نہیں ہوئی۔ آج میں جا رہی ہوں۔ اگر تم نے ایک بار کہا ہوتا رک جاؤ تو میں سب چھوڑ دیتی، پر تم چپ رہے اور میں سمجھ گئی۔ ناراض مت ہونا، کچھ محبتیں کہیں نہیں جاتی، بس جی لی جاتی ہیں۔ خدا حافظ، تمہاری خاموش دوست ماہا۔ علی نے خط 3 بار پڑھا، آنکھوں سے آنسو ٹپک کر کاغذ پر گر گئے اور باہر بارش تیز ہو گئی۔ علی نے ڈائری سینے سے لگائی اور بس اتنا کہا، کاش میں اس دن بول دیتا۔ اس رات علی سو نہیں سکا۔ 1 سال گزر گیا۔ علی اب بھی اسی لائبریری جاتا تھا۔ وہی کرسی خالی پڑی تھی۔ ایک دن دروازہ کھلا، ماہا واپس آئی تھی، بال پہلے جیسے، ہاتھ میں وہی ڈائری۔ ماہا سیدھی علی کے پاس آئی اور مسکرا کر بولی، کیا اب بھی خاموش رہو گے علی؟ علی کا دل زور سے دھڑکا۔ علی، ماہا تم واپس کیوں آئیں؟ ماہا، کیونکہ اس دن میں نے کہا تھا کہ اگر تم کہتے رک جاؤ تو میں رک جاتی۔ 6 مہینے بعد لائبریری کے باہر شادی کا کارڈ لگا تھا۔ علی ماہا۔ شادی والے دن علی نے ماہا کو وہی ڈائری دی۔ آخری صفحے پر اب نیا جملہ لکھا تھا، کچھ خاموش محبتیں آخرکار آواز بن ہی جاتی ہیں۔ اور اس بار آخری خط نہیں تھا۔ ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ جگہ پہلا نکاح نامہ موجود تھا۔ آپ کو ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کیونکہ اس کا اینڈ تو بہت اچھا ہوا ہے، اس نے محبت کا اظہار نہیں کیا۔